انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئی، فیصلے کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن یہ فیصلہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ کسی کی دل شکنی ہو یا کسی کی حوصلہ شکنی ہو، بلکہ یہ جو بھی فیصلہ کیا ہے جو ہمارے جج صاحبان تھے انہوں نے اس بنیاد پہ کیا ہے تاکہ جو پوزیشن ہولڈرز ہیں، جن کی پوزیشن آئی ہے، وہ اپنے آپ کو مزید بہتر کریں، جبکہ جو اسٹوڈنٹس اس پوزیشن میں شامل نہیں ہو سکے ان کو اور محنت کی ضرورت ہے۔ تو مقصد کسی کی دل شکنی نہیں، میں اس نتائج کا باقاعدہ اعلان کرنے کے لیے اور تقسیم انعامات کے لیے ہمارے نہایت قابل احترام پرنسپل رئیس ادارہ جناب سید ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں، اور جناب احسان صاحب جو ہمارے ہاؤس ماسٹر ہیں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ یہاں پر تشریف لائیں اور بچوں میں انعامات تقسیم کریں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پرنسپل صاحب اور احسان صاحب۔ حسن قرت میں جو سیکنڈ انعام ہے وہ بولان اسکواڈرن کے ثقلین نوید کے نام جاتا ہے۔ ثقلین نوید اپنا انعام آ کر وصول کریں۔ قرت میں سیکنڈ پوزیشن ہے، بہت زیادہ حوصلہ افزائی ثقلین نوید کے لیے اور نیک تمنائیں۔ قرت کے مقابلے میں پہلا انعام خیبر اسکواڈرن کے کیڈٹ بلاول احمد کے نام۔ کیڈٹ بلاول احمد اپنا پہلا انعام آ کر وصول کریں۔ ان کے لیے نیک تمنائیں اور بہت ساری نیک خواہشات۔ قرت کے بعد مقابلہ نعت کے ریزلٹس، سیکنڈ پوزیشن پہ بولان اسکواڈرن کے نذیر احمد ہیں۔ نذیر احمد بولان اسکواڈرن اپنا انعام آ کر وصول کریں۔ آپ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں اور دلی خواہشات۔ نعت کمپٹیشن میں پہلا انعام میران اسکواڈرن کے وقاص ایاز کے نام جاتا ہے۔ وقاص ایاز میران اسکواڈرن۔ نعت کمپٹیشن میں ہی ہمارے اساتذہ کی جانب سے خصوصی انعام جو کہ بولان اسکواڈرن کے احد شیخ کے لیے ہے۔ احد شیخ بولان اسکواڈرن سے اپنا انعام وصول کریں۔ تقریب کے اختتام پر میں سب قابل احترام پرنسپل جناب سید ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے قیمتی خیالات سے ہمیں مستفیض فرمائے۔ جناب سید ناصر صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
respected House Master Sahab, Admin Officer Sahab, Account Officer Sahab, تمام اساتذہ کرام اور میرے پیارے کیڈٹس، السلام علیکم۔ آج کی محفل اگر کائنات میں دیکھا جائے، اللہ کے نزدیک اس سے زیادہ مبارک محفل ہو نہیں سکتی، جس میں اللہ کے کلام کو پڑھا جائے اور جس میں اللہ کے رسول کی نعت پڑھی جائے۔ میرے نزدیک جتنے بھی کیڈٹس نے اس میں حصہ لیا، وہ تو بہت بڑی بات ہے، لیکن جتنے بھی کیڈٹس یہاں موجود ہیں، جو بھی اس محفل میں جمع ہیں، وہ سارے کے سارے مبارکباد کے حقدار ہیں، کیونکہ یہ وہ محفل ہے قرأت قرآن اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی محفل، چاہے وہ آسمانوں پر ہے چاہے وہ زمین پر ہے، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا کلام ہے، اور خود اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قدر والی رات میں نے اس کو اتارا۔ کون سی رات؟ شب قدر۔ اور یہ کیسی رات ہے؟ عام طور پر اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان کی 27ویں رات ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اس کو تلاش کریں، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کریں۔ یہ وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں خود قرآن کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، اور تم کیا جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح بإذنہ، اور کب تک؟ ہی حتی مطلع الفجر۔ تو جب خود قرآن اس کے بارے میں یہ الفاظ استعمال کر رہا ہے تو اس کے بعد بات ہی ختم ہو جاتی ہے۔ اور ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاکستان کا وجود وہ بھی اسی شب لیلۃ القدر جو عام فہم میں
27ویں کی شب ہے رمضان المبارک کی. اس پاکستان کا وجود بھی اسی شب قدر میں ہوا. یہ تو ایک اشارے ہیں جو ہمیں بتائے جاتے ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ ہم چاہے لاکھ کوشش کر لیں ہم حق کے قرآن ادا نہیں کر سکتے. ہم لاکھ کوشش کر لیں ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان نہیں کر سکتے. خود اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ. کتنی کلیئر کٹ بات کر دی. اور کہا جا رہا ہے کہ کہیں آپ بتائیں. کن کو بتانا ہے؟ لازمی طور پر ہم انسانوں کو. کہ یہ کلمات ربی جو ہے وہ اتنے عظیم ہیں اتنے زیادہ ہیں کہ سارے کا سارا سمندر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائے اور اتنے ہی سمندر اور آ جائے لیکن اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. لیکن جو اصل بات ہے جس طرح سے وہ ایک بوڑھی اماں نے ایک گٹھی، آپ کو پتہ ہے سارا واقعہ، کہ وہ لے کے اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدنے کے لیے جب بات ہوئی تو وہ اس سوت کی گٹھی جو تھی اس کو لے کے چلی گئی. جب اس سے پوچھا گیا تو اس نے کہا مجھے پتہ ہے کہ اس گٹھی کا اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قیمت کا کوئی قیمت ہو ہی نہیں سکتی، کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جب یہ بات ہوگی، جب یہ کہا جائے گا کہ کون تھا جو میرے یوسف کو خریدنے کے لیے، کون سے اس کے خریدار آئے تھے، تو میرا نام اس میں شامل ہو جائے گا. تو ہماری حیثیت ایسی ہی ہے کہ ہم جو قرأت کرتے ہیں، ہم جو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں، ہم جو اللہ تعالیٰ کی باتیں کرتے ہیں، ہم جو انبیاء اور مرسلین کی بات کرتے ہیں، ہم کر نہیں سکتے، حق نہیں ادا کر سکتے. لیکن صرف ہمارے شمولیت، ہمارا نام اس میں آ جانا جو ہے ہماری برات کی ضمانت ہوگی. جب وہ وحشت کا عالم ہوگا، جب اعمال نامے دائیں اور بائیں ہاتھ میں مل رہے ہوں گے تو اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا. جب حوض کوثر پہ شراب طہورہ پلائی جائے گی تو وہ شراب طہورہ کے حقدار بن جائیں گے. جب حشر کا میدان ہوگا، وحشت کا عالم ہوگا، اور ایسی وحشت کہ جس کی مثال اس دنیا میں ہو نہیں سکتی.
اس وحشت کے عالم میں، حشر کے میدان میں، جب ہر شخص کانپ رہا ہوگا، اللہ کا غضب، اللہ کا جلال ہر طرف چھایا ہوا ہوگا، کسی کو جرأت نہیں ہوگی بات کرنے کی، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے عرش کے سائے کے تلے پرسکون زندگی اور لمحات عطا کریں گے۔ جب پل صراط پہ سے گزرنا ہوگا تو یہی ہمارا ذریعہ بن جائیں گے کہ ہم بجلی کی تیزی سے، سرعت سے جو ہے ہم اس کو کراس کر جائیں گے، جس کی لمبائی، مسافت اور جس کی تیزی ہم سب کو پتہ ہے کہ تلوار سے زیادہ تیز، لیکن اللہ کے کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اللہ کی اطاعت، اللہ کے تقوی کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی اس پل صراط سے بھی گزر جائیں گے۔ اور پھر جب عالم جزا اور سزا ہوگا، کہ کچھ لوگ دائیں طرف جا رہے ہوں گے، سورہ واقعہ میں آپ پڑھتے ہیں نا، کچھ لوگ بائیں طرف ہوں گے، کوئی دائیں طرف ہوں گے، اور کچھ سیدھے جا رہے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی سیدھے نہیں تو کم سے کم دائیں طرف والوں میں ہم شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ سارے انعامات کیونکہ ابھی ہمیں پتہ نہیں ہے، اس لیے اس محفل کی قدر ہمارے دلوں میں اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے۔ کیا کہا گیا؟ اسے سورہ حشر کی آخری آیات دیکھیں آپ، کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر اس کو میں پہاڑوں پر نازل کرتا تو اس کی خشیت کی وجہ سے اس کے رعب کی وجہ سے، اس کے دبدبے کی وجہ سے، قرآن پاک کی بات ہو رہی ہے، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، پھٹ جاتے، ذرہ ذرہ ہو جاتا ان کا۔ یہ انسان ہے جس کو اتنی بڑی دولت، اتنی بڑی چیز دی گئی، اور کس کے ذریعے سے دی گئی؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دی گئی، اللہ کا کلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملی۔ اور اس کو لے کے اگر ہمارے دل پھر بھی نہیں پسیجتے، ہمیں پھر بھی اگر رونا نہیں آتا، اور ہم پھر بھی اگر شکر گزار بندوں میں شامل نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی اگر ہم اللہ کی متقی بندوں میں شامل ہونے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں، متقی بننا بہت مشکل کام ہے۔ اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف، یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ ان کے بیچ میں آپ چلتے ہیں تو آپ کامیاب ہیں۔
خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، سورہ سجدہ کی بات کر رہا ہوں، السجدہ، خود کہا جا رہا ہے کہ میرے مقرب بندے کون سے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی کمریں، جن کی پیٹھیں ان کی مسحریوں سے الگ ہوتی ہیں، ان کو نیند نہیں آتی۔ کس وجہ سے؟ خوف و طمع، میرے خوف کی وجہ سے کہ کہیں میں ناراض نہ ہو جاؤں، طمع، اور اس لالچ کی وجہ سے کہ میں ہر لمحے کو جو ہے میرا رب کو راضی کرنے والا بنا لوں، اس وجہ سے ان کو نیند نہیں آتی، ان کی کمریں مسحریوں سے تتجافی عن المضاجع، خوف و طمع۔ تو بیٹا یہ ایک چیز کو سمجھ لیں، اس کو اپنی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم اڈاپٹ نہیں کر سکتے، کوشش کر سکتے ہیں، لیکن کوشش کے لیے بھی بہت محنت کی ضرورت ہے۔ ہم قرآن پاک کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن جتنا بھی ہم اس کو پڑھیں گے، جتنا بھی اس کے میننگز کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، جتنا بھی اس کو زیر زبر پیش اور ہر چیز کا لحاظ کرتے ہوئے، تجوید کا، ہر چیز کا خیال کرتے ہوئے ہم ادا کریں گے، ہماری کوشش کے صدقے میں، کوشش کے صلے میں، اس کوشش کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ کی مقبول اور مقرب بندوں میں شامل ہوں گے، انشاءاللہ تعالیٰ اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان المبارک آ رہا ہے اور مجھے امید ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل بنائیں گے کہ ہم روزہ، جیسے روزہ رکھنے کا حق ہے، جیسے قاری صاحب نے بیان کیا تھا کہ کس طرح سے روزہ رکھنا ہے، آج جمعے کی وقت کہ نظروں کا بھی روزہ، دل کا بھی روزہ، زبان کا بھی روزہ، کانوں کا بھی روزہ، یہ ساری چیزیں آج بیان کی گئی تھی۔ تو اس طرح سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ رکھنے کی کوشش کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک انشاءاللہ تعالیٰ کسی بھی رمضان المبارک میں ایک مقابلہ اور ہم کریں گے، اور وہ ہوگا قرآن کوئز، کہ قرآن کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں سوالات ہوں گے، اور اسی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوں گے اور اسی طرح جوابات حاصل کریں گے، تاکہ آپ میں قرآن کو سمجھنے، اصل بات یہ ہے کہ قرأت پڑھنا بہت اعلیٰ مقام ہے اس کا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اور سمجھنے کے بعد پھر اس کے اوپر عمل کرنا، یہ اصل چیز ہے، اصل مقصود ہے۔ اگر ہم پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں اور اپنی زندگی کو
صحیح راستے پر جو حکم ہے اس کے مطابق نہیں چلاتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں، تو پھر وہ پڑھنا ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اصل چیز یہ ہے کہ پڑھا جائے، سمجھا جائے اور اس کے اوپر عمل کیا جائے۔ تو اس کے لیے ایک قرآن کوئز انشاءاللہ تعالی رکھا جائے گا، اور آج میں سوچ رہا تھا کہ فرسٹ انعام کہیں طلحہ صاحب کو نہ مل جائے۔ وہ مطلب جس طرح سے انہوں نے محفل کو پوری جو ہے ماشاءاللہ، تو آپ کے استاد بھی ایسے ہیں، آپ کے قاری صاحب بھی اتنے اچھے ہیں، آپ کے ہاؤس ماسٹر صاحب سارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ، آپ کی محبت جو ہے اور آپ کو جتنی ان سے انسیت ہے اور جتنی عقیدت ہے وہ بے شک نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ تربیت اور تعلیم دونوں چیزیں ضروری ہے، اور جو آپ کی تربیت کرتے ہیں اور جو آپ کو تعلیم دیتے ہیں ان کی عزت، ان کی قدر، ان کی محبت ہونی چاہیے جیسے آپ نے ظاہر کی۔ تو انشاءاللہ تعالی مجھے امید ہے کہ آپ ان سب سے مستفیض ہوں گے، ان سب سے گائیڈنس حاصل کریں گے، اپنے ٹیچر حضرات سے بھی اور قاری صاحب سے بھی۔ کوئی چیز آپ کو سمجھنی ہو قرآن پاک کے بارے میں ضرور سمجھیں، سوال کریں، پوچھیں، سمجھیں اور پھر اس کو اپنی زندگی میں عملی طور پر اڈاپٹ کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی دونوں جہانوں میں کامیابی اور کامرانی آپ کے ساتھ۔